اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم لوگوں سے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھسلا، اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ ان کی طرف جو ہم نے کافروں کو، جوڑوں کو برتنے کے لیے دیے ہیں۔ یعنی اب مسلمانوں کو آگے آ جا مولانا، اب مسلمانوں کو آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام مختلف رکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں کافروں کو بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، بڑی ترقیاں ان کو عطا فرمائی ہے۔ ان کے شہروں کو جا کے دیکھو تو ہمارے شہر ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، ان کے رہائش کو دیکھو، طرز زندگی کو دیکھو، تو وہاں پر وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہیں، بلکہ عوام ہم تیسری دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں۔ اکثر جو مسلمان کنٹریز ہیں وہ تیسری دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں، جہاں پر بنیادی ضرورتیں بھی لوگوں کی پوری نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو کہ ابھی دوسرے درجے کے ہیں، لیکن پہلے درجے میں یہ کفاری کہلاتے ہیں دنیاوی آسائشوں کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دیا، بہت کچھ دیا، ہتھیار بھی دیا، اسلحہ بھی دیا، سب کچھ دیا، دنیا کی دولت بہت دی ہے، بڑی ہریالی ان کے یہاں پہ، بڑا سبزہ ہے ان کے یہاں پر، ہمارے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سننے والے، تو ہرگز بھی اپنی آنکھوں کو ان نعمتوں کی طرف مت ڈال جو ہم نے ان کافروں کو دے دی ہے، دنیا کی زینت میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، جیتی دنیا کی تازگی میں جو ان کو دی ہے، لِنَفْتِنَهُمْ، یہ تو ہم سب نے ان کو، یہ تو سب کچھ ہم نے فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دیا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ یہاں پہ منع بھی کر دیا کہ تم قرضوں کے لیے بھکاری بن کے UN میں پہنچ جاتے ہو، تم کبھی امریکہ سے قرضے مانگ رہے ہو، کبھی برطانیہ سے قرضے مانگ رہے ہو، کبھی تم کسی اور ملک سے قرضے مانگ رہے ہو، کبھی چین سے مانگ رہے ہو، کبھی رشیا سے مانگ رہے ہو، اور تمہارے رب کا رزق بہت بہتر ہے۔ فرمایا ورزق کو، تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ تو چھوڑ دو قرضے لینا، تم چھوڑ دو بھکاری بننا۔ کل کو جو شخص کہتا تھا کہ بیگرز کانٹ چوز، تو آج وہ خود بھکاری وزیر اعظم بن گیا اور خود بھیک مانگنے کے لیے پھر آگے چلا گیا، اور پھر بیوقوف یہ ہے کہ اسمبلی میں کھڑوں کے انکار کر رہا کہ کون کہتا ہے ہم لوگ بیگرز ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ بیگرز ہیں۔ تو عجیب ان کی بنتی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ تخبط شیطان المس، قیامت کے دن سود خور ایسے آئیں گے جیسے کہ ان کو جن نے کسی نے ہاتھ لگا کے پاگل بنا دیا۔ تو قیامت میں یہ حال ہونا تھا، دنیا میں یہ حال ہوا پڑا۔ ابھی ایک بات کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد انکار کر دیتے ہیں، سب کا ان کا یہی حال ہے۔ تو دنیا میں شیطان ان کو چمٹا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے بچائے۔ تو یہ فرمائے کہ تمہارے رب کا رزق بہتر ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اب فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پہ ثابت رہو۔ تو اب نماز کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو نماز، تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن نماز کے بغیر نامکمل ہے، اور باقاعدہ حدیث شریف میں آیا کہ یا بزرگوں کا فرمان ہے کہ مسلمان نماز کے بغیر تصویر کا مسلمان ہے، یعنی جو فوٹو ہوتی ہے نا، حقیقی مسلمان نہیں، ادھر فوٹو ہے، جان نہیں ہے اس میں، اس کے ایمان میں جان نہیں ہے۔ تو جو ایمان میں جان پڑتی ہے نماز سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ صبر کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا آپ علیہ السلام کو، پھر آپ روزانہ نماز کے اوقات میں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جایا کرتے تھے اور ان کو جا کے نماز کا حکم دیا کرتے تھے، ان کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے باقاعدہ۔ لا نسألک رزقا، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے۔ اللہ فرما رہا ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے، تم نماز پڑھو تو شاید یہ سمجھو کہ شاید ہماری خوراک ہے، یہ ہماری خوراک نہیں ہے، یہ نماز میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو پہلے فرما چکا، ساری کی ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی کافر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اور سارے کے سارے لوگ مومن ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کان اللہ لم یکن شیئا وهو الآن کما کان، اللہ تھا جب کوئی بھی چیز نہ تھی، وہ اب بھی ویسا ہے جیسا کہ پہلے تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے بھی ویسا ہی تھا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ تو فرمائے کہ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تو تمہیں بھی روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اب کیا فرمایا کہ تیرا رب کا رزق بہتر ہے، نماز پڑھو، نماز اس پہ صبر کرو۔ تو آج ہمارے حکمران اگر نماز کے نظام کو قائم کر دیں تو پھر خیر ہی خیر ہو جائے ہر طرف۔